صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الوجود بالکرم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین، آپ لوگوں نے ابھی جو گفتگو سنا ہے، جن لوگوں سے آپ نے باتیں سنی ہیں، آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ علم کس قدر انسان کے لیے ضروری ہے. آپ علماء کرام کی زبانی تو برابر سنتے ہی ہیں، اپنی جماعت کے جو آپ کے مقتدا ہیں، پیشوا ہیں. ابھی سرپنچ صاحب نے جو کچھ آپ کے سامنے کہا اور ان کے بعد صاحب نے چیتن جی، ان کے زبانی بھی آپ نے سنا، بلکہ پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیے تو آپ اس بات کو سنیں گے ہی کہ جینے کے لیے اور اچھی زندگی کے لیے آپ کو پڑھنا لکھنا بہت ضروری ہے. اور جو خاندان، جو محلہ، جو ملک پڑھا لکھا ہے، آج دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب وہی ہے. میرے بارے میں آپ مفتی صاحب قبلہ کی زبانی ہمیشہ سنتے آئے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. یہاں علماء کرام کی جماعت موجود ہے، ادھر مفتی کلام صاحب ہیں اور دیگر لوگ، یہ سب پڑھنے پڑھانے سے جڑے ہوئے ہیں. بلکہ اپنا پورا علاقہ، پورا دیار، مدرسے کی کمی نہیں، اسکول کی کمی نہیں، استادوں کی بھی کمی نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ بہت قابل ہوتا ہے، لیکن استاد کے لیے ضروری ہے کہ ان بچوں میں جو بچہ کامیابی کی طرف پڑھنے والا ہے اس کو بھانپے. یا اللہ کا خاص فضل میرے اوپر ہے کہ میں جب سے پڑھانے کی دنیا میں قدم رکھا، میں ان بچوں میں یہ خوبی پہچاننے کا ایک کہہ لیجیے کہ ایک اہم طریقہ جانتا ہوں الحمدللہ. اس میں سے میں جب آپ کے علاقے میں شروع میں آیا تو یہاں کی خستہ حالی، خاص کر تعلیم کے معاملے کو لے کر سرپنچ صاحب، یہاں کے لوگ جتنے پچھڑے ہوئے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کدھر سے شروع کیا جائے کہ یہ تعلیم کے میدان میں ترقی کریں گے. لیکن الحمدللہ مفتی صاحب قبلہ کے والد گرامی جب بچہ کو لے کر پہنچے تو بچہ اپنی قابلیت سے خود یہ ثابت کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ خوبی رکھا ہے کہ اس کی تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے، راہ دکھانے کی ضرورت ہے. تو یہ دور طالب علم ہی کے زمانے سے ان کی ہر سوچ یہ بتا رہی تھی کہ اگر ان کی تربیت ڈھنگ سے کر دی جائے تو انشاءاللہ یہ اپنے محلہ کے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی اور اپنے علاقے کے لیے بلکہ اپنے ملک کے لیے ایک انمول ہیرا بن کر چمکیں گے انشاءاللہ. اور آج وہ دن آیا کہ آج آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ابھی سرپنچ صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ ہر پڑھا لکھا آدمی چاہتا ہے کہ بھئی ہم باہر جا کر زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں، یا ہمارے تعلیم کی جہاں زیادہ قدر ہو، جہاں زیادہ قیمت ملے، لوگ ہمارا زیادہ بولی لگائے، جہاں زیادہ دام میرا آئے، وہاں کی دنیا میں وہ جانا پسند کرتے ہیں. اور اس دنیا کو آباد کرنا یا اس دنیا سے وہ پیسے حاصل کرنا، یہی اپنا مقصد حیات بناتے ہیں. لیکن نہیں، تعلیم کا ایک مقصد ہے جو مفتی صاحب سے بلا وہ ارشاد باب پہچانتے ہیں جو علی گڑھ میں ابھی ہے، تو وہ بھی پڑھنے کی وجہ سے کسی طرح سے کریے پیچھے ہٹا تھا. میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی. جب وہ پہلی مرتبہ علی گڑھ سے آیا، ہم نے کہا کہ تو کمانا چاہتا تھا، تیرے کمانے سے کیا ہونے والا ہے، لیکن اب امید ہے کہ تو زیادہ کمائے گا. تو وہ بچہ جو جواب دیا وہ میرے دل کی ڈائری پہ ابھی تک لکھا ہے. وہ پہلا جواب یہ دیتا ہے کہ نہیں حضرت، پڑھنے کا مقصد، تعلیم کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہوتا ہے. میں نے پوچھا کہ بھئی تو کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو جواب کتنا پیارا دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ حضرت تعلیم کا مقصد تو یہ ہے کہ اپنے ارد
गिर्द के माहौल को अच्छा बनाया जाए। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा जवाब उसने दिया कि अपने इर्द गिर्द के माहौल में अगर अंधेरा है तो उसमें रोशनी फैलाई जाए। अगर लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तालीम ज्यादा नीचे गिरा हुआ है, कोई शिक्षक उसमें शिक्षा नहीं दे रहा है, तो हमारी कोशिश से लोग अंधेरे से निकलकर उजाले में आ जाए। अगर ना समझें तो समझदार बन जाएं, अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो पढ़े लिखे बन जाएं। मेरे कहने का मतलब मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े से बड़े तालीम गाह में यहाँ यानी जो बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, आपके यहाँ जामिया है, आप दुनिया में घूम जाएं तो उसका असली मकसद यही है कि आप जिस माहौल में पैदा हुए हैं, जिस आबो हवा ने आपकी परवरिश की है, जिस मोहल्ला में आप खेले कूदे हैं, जिस मोहल्ले की दुआएं लेकर के आप कामयाब हुए हैं, तो आपका सबसे पहला फर्ज ये बनता है कि आप उसके लिए भलाई सोचिए, आप उसके लिए कीजिए। पूरा इलाका इस बात की गवाही देता है कि जब मुफ्ती फिरोज सल्लम नूरुल उलूम कुम्मा से आगे बढ़े, तभी से इनकी ये सोच, बल्कि ये कह लीजिए कि ये जब नूरुल उलूम कुम्मा से आते थे, हमारे यहाँ जब रबीउल नूर शरीफ का जुलूस निकलता था तो उन बच्चों के ये असले कारवां हुआ करते थे, उनके सरपरस्त हुआ करते थे। पूरे इलाके में बच्चों के साथ जुलूस में ये सरपरस्ती करके फिर जब घर आते थे, यहाँ आते थे, तो इनकी कोशिश होती थी कि भाई हमारे समाज में भी ये बात आए, ये तब्दीली आए। फिर आप जानते हैं कि जब ये अशरफिया पहुँचे तभी से इन्होंने तंजीम कायम किया, और इस तंजीम के जरिए गरीब बच्चियों की शादी ब्याह करवाना, गरीब लोग जो बीमार पड़ जाएं उनके इलाज का बंदोबस्त करना, गरीब बच्चे यहाँ, ये मैं नहीं कहता बल्कि आप जानते हैं कि इस इलाके में जितने ऐसे बच्चे जिनके घराने के लोग या जिनके सरपरस्त मुफलिस रहे या पैसा रख करके भी वो जाना आना नहीं जानते थे कि बच्चों को कहाँ जाए तो अच्छी तालीम होगी, इनकी जिंदगी संवरेगी, ये पढ़ने के ज़माने से कोशिश करते रहे और उन बच्चों को अपने साथ ले जाकर के अपनी सरपरस्ती में बड़े बड़े जामिया में दाखिला करवाया और उनकी तालीम मुकम्मल करवाया। आपके इलाके में, आपके गांव में अगर कोई गरीब लोग होते, उनकी बच्चियों की शादी में बढ़ चढ़ कर सिर्फ हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि पूरे पूरे खर्च के साथ इन्होंने तंजीम की तरफ से शादी करवाई। जो लोग बीमार पड़ जाते उनका इलाज करवाया, जिनके बच्चे मुफलिस लाचार मजबूर होते हैं उनके पढ़ने का खर्च इन्होंने तंजीम के जानिब से इकट्ठा करना शुरू किया। अब रही बात जामिया नबविया के ज़मीनी सतह पे आने की, तो इस बात को करीब करीब हर पढ़ा लिखा खास आम आदमी जानता है, उलमा की जमात तो जानती ही है कि हमारे पीर मुर्शिद हुजूर मोहम्मद मियां अलैहि रहमा जो हम सब के सरपरस्त और अल्हम्दुलिल्लाह वली कामिल, जिनकी निगाह वलायत में एक नहीं लाखों लोगों की जिंदगी को अल्हम्दुलिल्लाह संवारा, वो बार बार जब मरकजी दारुल क़रात में उनका आना हुआ हमेशा ये कहते रहे, क्योंकि मरकजी दारुल क़रात को आप में करीब करीब हर फर्द जानता है कि मुल्क नेपाल में लोना की सरजमीन से आज वो करीब करीब इंडिया के अक्सर शहर में, अक्सर देहात में, वो उनके जरिए जो मेरे शागिर्दान हैं बड़े बड़े इदारे चला रहे हैं और बड़े बड़े तंजीमिए में ये काम अंजाम दे रहे हैं। मसलन दावत इस्लामी, उसमें जैसे कारी तहसीन साहब के साथी हजरात जिनका नाम कारी इश्तियाक है, कारी अमीरुल ने तो पूरे मुल्क इंडिया में 7 एक नंबर पे वो पढ़ाने में 1 नंबर पे आया। और ये सुन्नी दावत इस्लामी में कारी अमीर उसके शख्स तजवीज़ बने हुए हैं। मुल्क नेपाल में मेची से महाकाली तक अल्हम्दुलिल्लाह मरकजी दारुल क़रात के बच्चे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हजरत बार बार इरशाद फरमाते रहे कि बादल के करीब इंडिया में भी कुछ ऐसा अपना इदारा होना चाहिए कि इधर के बच्चे को आने में अगर दुश्वारी हो तो मुकम्मल तालीम, इसी तरह की तालीम जिनसे बच्चों
دینی خدمات کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی اعتبار سے بھی سماج کی خدمت کرنا جانتے ہوں. ہاں جب آ جائیں گے آپ مجھ کو اشارہ کر دیں گے پھر اگلا پروگرام. اب چونکہ جو آج کے مہمان خصوصی لوگ ہیں ان کا انتظار ہے، وہ لوگ ان میں سے کچھ آ گئے کچھ آنے والے ہیں. آپ کے علاقے کے جو مکھیا جی ہیں وہ بھی آ گئے، ان کی زبانی بھی آپ کو سماعت کرنی ہے. آپ اس بات کو توجہ سے سماعت کر لیں. میری آخری بات یہ حضور محمد میاں علیہ رحمہ کا حکم ہوا. اب چونکہ بھائی انڈیا میں ایسی کون سا علاقہ کون سی زمین ڈھونڈی جائے جہاں اس طرح کا ادارہ قائم کیا جائے. مفتی صاحب جب پڑھ کر آئے انہوں نے خود اپنا یہ ارادہ ظاہر کیا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ تنظیم کے ساتھ ساتھ میں مدرسہ قائم کر کے اور جس میں ہر طرح کی تعلیم ہو جس سے سماج کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے، میں ادارہ قائم کرنا چاہتا. الحمدللہ دلی خوشی ہوئی کہ اب وہ دن آ گیا ہے کہ جس ادارے کی ضرورت ہمارے پیر و مرشد نے سوچا تھا الحمدللہ وہ زمین بھی مل رہی ہے، افراد بھی مل رہے ہیں. مفتی صاحب قبلہ نے جب ارادہ ظاہر کیا آپ کا پورا علاقہ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ رامپور کا ہر فرد قابل مبارکباد ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر چھوٹا بڑا مرد عورت بچے بوڑھے اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی، جو نہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا، حصہ لیا. جو جس علاقے میں جب اپنا ادارہ سرپنچ صاحب کا کیا تھا، جب یہاں ہمارے لوگ آئے تو 5 روپیہ 7 روپیہ 10 روپیہ یہ لوگ مدد کرتے تھے. لیکن خوشی اس بات سے رہی اب تو ہمارے یہاں سمجھے کہ مہینے کا لاکھوں روپیہ ہوتا ہے. لیکن ان کی وہ قربانی مجھے یاد ہے کہ 5-7 روپیہ کی انہوں نے مدد کی. اسی طرح جب یہاں یہ جامعہ نبویہ کی بنیاد ڈالی گئی تو جو لوگ جس لائق تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. جس میں ہمارے قاری بھائی ہیں یا ہمارے ابوالخیر بھائی ہیں اور دیگر لوگ جن کا میں نام نہیں جانتا، لیکن ہر فرد نے حصہ لیا اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ ایک جگہ ہیں تو کبھی دور کبھی نزدیک ہوتے رہیں گے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن الحمدللہ آپ نے جتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس سے کہیں 100 گنا زیادہ آپ کو کام کر کے دیا گیا ہے اور افراد پیدا کر کے دیا گیا ہے. آج قریب ہر گھر کے لوگ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ زندگی کا اصل مقصد سچا ہے. مرکزی دارالقرآن کا ایک نعرہ ہے جو آپ کے گھر گھر میں لگایا جاتا ہے کہ آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے. بلند آواز سے کہیے آدھی روٹی کھائیے، زور سے بولیے بچوں کو پڑھائیے. الحمدللہ اس نعرے کے ساتھ آپ سب زندہ رہیں، سلامت رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو تعلیم سے جوڑے رکھے. میری دعا ہے کہ آپ جتنی محبت ادارے سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا 100 گنا نہیں لاکھ گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو عطا فرمائیں. بس آخری بات یہ ہے کہ آپ ادارے سے محبت کیجئے، ادارہ آپ سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے. مفتی صاحب قبلہ کے جو اور مہمان ہیں وہ آ چکے ہیں، ان کی زبانی بھی آپ کچھ باتیں سماعت کریں.
हमारे सबके मुख्य अतिथि थाना अध्यक्ष श्री गया सिंह जी के उपस्थिति बहुत चुकल है। मखबापुर पंचायत के माननीय मुखिया जी राजेश कुमार जी सेवा आबि गेल छै। चाहब जे माननीय मुखिया जी पहिल बेर जितला के बाद एहि तरह कार्यक्रम में उपस्थित भेल छै। जोरदार ताली के संग इनका स्वागत करी और दो शब्द जे छै से राखि कऽ एहि कार्यक्रम के बारे में कहि कऽ हमरा सबके धन्यवाद। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे गांव के सरपंच महोदय बलराम जी और इस सभा में उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण और गार्जियन। बहुत खुशी हो रहा है मुझे कि विद्यार्थी को सम्मान करने का कार्य किया जा रहा है और होना भी चाहिए। हौसला बढ़ाने के लिए और रात के तरफ से जो यह कार्यक्रम रहा वह सराहनीय है और हम चाहेंगे कि विद्यार्थी पढ़े लिखे और आगे बढ़े। विद्यार्थी ही देश का भविष्य है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। विशेष हमारे बहुत वक्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आज सब बेसी से बेसी तालीम लिया, नेक शिक्षा हासिल करी। खासकर गार्जियन से आग्रह एक